اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ احیاء العلوم مترجم جلد سوم صفحہ 254۔ دوسری فصل ہے بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقصانات۔ نفس کے خلاف جہاد۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہدوا انفسکم بالجوع والعطش فإن الاجر فی ذلک، یعنی بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کرو کیونکہ اس میں اجر ہے۔ یہ ثواب کا یہ بھی ایک کام ہے کہ آدمی جو ہے ضرورت بھر کھائے، کوئی خواہش کے باوجود جو ہے نہ کھائے، اپنی خواہش کو مارے، بولتے نا جان کو مارنا، تو جان کو مارے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب، اور مطلب آدمی نے جتنا کھایا اس حساب سے پانی پی لیا، اب مزید وہ جانتا ہے کہ پانی کی باڈی کو، جسم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے مشروبات آ رہے ہیں، ٹھنڈا آ رہا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے وہ ان سب سے اپنے نفس کو روکے، نفس کو نہ دے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نفس کو، اس سے بھی نفس کمزور ہوتا ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب، شاید تم یہ کہو کہ بھوک کی یہ عظیم فضیلت کیوں کر ہے اور اس کا سبب کیا ہے، حالانکہ اس میں معدے کو محض تکلیف پہنچانا اور اذیت جھیلنا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو ہر وہ چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو، جیسا کہ خود کو مارنا، اپنا گوشت کاٹنا اور ناپسندیدہ اشیاء وغیرہ کو استعمال کرنا، ان میں بھی بڑا اجر و ثواب ہونا چاہیے۔ یعنی بھوکا رہنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو اگر تکلیف ہی دینا ہے تو پھر اپنے آپ کو مارو، پیٹو، تکلیف پہنچاؤ، جسم کو اذیت پہنچاؤ، تو وہ کیوں ناجائز ہے اور یہ کیوں جائز ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں، جان لو کہ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دوا پیے، پھر جب اسے فائدہ ہو تو وہ یہ گمان کرے کہ فائدہ دوا کی کڑواہٹ اور ناپسندیدگی کی وجہ سے ہوا ہے، چنانچہ وہ ہر ناپسندیدہ ذائقے والی چیزوں کو استعمال کرنے لگے، حالانکہ یہ غلطی ہے، بلکہ فائدہ تو دوا میں موجود خاصیت کی وجہ سے ہوا ہے، نہ کہ اس کے کڑوا ہونے کے سبب، اور اس خاصیت پر محض اطباء ہی واقف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بھوک سے حاصل ہونے والے نفع کی وجہ سے بھی صرف علم والے جانتے ہیں۔ ایسے ہی بھوک سے حاصل ہونے والے نفع کی وجہ بھی صرف اہل علم ہی جانتے ہیں، اور جو شخص اس وجہ سے بھوکا رہے کہ شریعت میں اس کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے کہ اس لیے میں بھوکا رہ رہا ہوں، ضرورت بھر ہی کھا رہا ہوں، کہ شریعت میں ایسا کرنے کے فوائد آئے ہیں اور تعریف کی گئی ہے، تو وہ فائدہ اٹھائے گا اگرچہ وہ فائدے کی وجہ نہ جانتا ہو۔ جیسے کوئی شخص دوا پیتا ہے تو اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے اگرچہ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے نفع دینے کی کیا وجہ ہے۔ مطلب یہ کہ دوا کے تکلیف دہ ہونے اور کڑوا ہونے کی وجہ سے شفا ملی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوا کے اندر جو خاصیت ہے اس کی وجہ سے شفا ملی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ دوا کے کڑوے پن کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے تقویٰ آتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بھوکا رہنے میں خاصیت ہے کہ نفس کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے فائدہ ہے۔ لہذا خواہ اپنے آپ کو تکلیف دینا جو ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کڑوی دوا پینے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد دوا کا کڑوا پن نہیں ہوتا، دوا کی خاصیت اصل مقصد ہے، جو اس کے اندر خاصیت ہے شفا کی، اس کو لینا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح بھوک سے اصل مقصد تکلیف برداشت کرنا، اپنے آپ کو اذیت دینا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کا ایک لازمی عمل ہے کہ بھوکا رہنے سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اصل اس کے اندر جو خاصیت ہے جس سے نفس کمزور ہوتا ہے، روحانیت قوی ہوتی ہے، وہ اصل مقصد اس کا حصول ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مارے پیٹے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم درجہ ایمان سے ترقی کرتے ہوئے درجہ علم تک پہنچنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اس کی تشریح و تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔
یہ درجہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں بھوکا رہنے میں 10 فوائد ہیں۔ بھوکا رہنے کے 10 فائدے۔ پہلا فائدہ، دل صاف ہوتا ہے، طبیعت میں تیزی آتی اور بصیرت کامل ہوتی ہے، یعنی سمجھ مکمل ہوتی ہے، سمجھتا ہے آدمی باتوں کو جو پہلے نہیں سمجھ پاتا تھا، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے سستی پیدا ہوتی ہے اور دل اندھا ہو جاتا ہے۔ بخارات معدے سے دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ میں بخارات بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ غور و فکر کی جگہوں پر قبضہ کر کے اس کے راستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی وجہ سے فکری میدان میں گھومنے، یعنی غور و فکر کرنے اور کسی بات کو فوری لینے میں دل کو پریشانی ہوتی ہے۔ بلکہ بچہ جب کھانا زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کی یادداشت و ذہانت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کسی بات کے لینے اور سمجھنے کے معاملے میں سست ہو جاتا ہے۔ دل کی نرمی۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، بھوک کو اختیار کرو، کیونکہ اس سے نفس کمزور پڑتا، دل نرم ہوتا اور آسمانی علم حاصل ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احیوا قلوبکم بقلۃ الضحک وقلۃ الشبع وطہروها بالجوع تصفو وترقوا، یعنی کم ہنسنے اور کم کھانے کے ذریعے اپنے دلوں کو زندہ کرو اور بھوکا رہنے کے ذریعے انہیں پاک کرو تو یہ صاف اور نرم ہو جائیں گے۔ منقول ہے کہ بھوک گرج کی مثل، کنات بادل کی طرح اور حکمت بارش کی مانند ہے۔ نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اجاع باطنہ عظمت فکرتہ وفطن قلبہ، یعنی جو اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے اس کی فکر بلند اور دل سمجھدار ہوتا ہے۔ بدن کی زکوٰۃ۔ حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ختم الرسول مالک کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شبع ونام قسا قلبہ، یعنی جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی بھوک سے کم نہ کھائے بلکہ پورا برتن بھر لے کہ اس میں گنجائش باقی نہ رہے، اور پھر سو بھی جائے فوراً، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الْجُوعُ، یعنی ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ بھوکا رہے۔ حکمت و نصیحت کا دروازہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، میں جس دن بھی اللہ عز و جل کی خاطر بھوکا رہا، میں نے اپنے دل میں حکمت اور عبرت و نصیحت کا ایک ایسا دروازہ کھلتے دیکھا جس سے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، یعنی نئے نئے علوم القاء ہوئے۔ یہ بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ عبادات سے مقصود معرفت تک پہنچانے والی فکر کا حصول اور حق تعالیٰ کے حقائق کو اچھی طرح دیکھنا ہے، اور شکم سیری اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ شکم سیری یعنی پیٹ بھرنا، جبکہ بھوک اس کا دروازہ کھولتی ہے، اور معرفت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مسلسل بھوکا رہ کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا، بیٹا جب معدہ بھر جاتا ہے تو غور و فکر کا سلسلہ رک جاتا ہے، حکمت چلی جاتی ہے اور اعضاء عبادت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھوک بادل کی طرح ہے، جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو بھوک دل پر حکمت برساتی ہے۔ دنیا میں حور کا قرب۔ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوک حکمت کا نور ہے، شکم سیری اللہ عز و جل سے دوری ہے، اور مساکین سے محبت اور ان کے قریب ہونے سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ کہ اپنے دلوں سے حکمت کا نور بجھا دو گے، اور جو کم کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے تو صبح تک اس کے گرد حور رات گزارتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھوکا رہنا اور بھوک کا احساس کرنا اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے چند ہی اس کتاب میں دی گئی ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔